اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ حج کے دن کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجت کو ضرور پورا کرے گا انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کرے، ہر پریشانی کو ختم کر دے، ہر مصیبت کو ختم کر دے، تمام پریشانیوں سے، مشکلات سے انہیں چھٹکارا مل جائے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو حج والے دن لازم کریں۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ سارا سال ان کے گھر میں امن و سلامتی ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، رزق ان کے گھر میں بارش کی طرح برسے، مال و دولت میں خیر و برکت ہو، کاروبار میں خیر و برکت ہو، اور تمام معاشی مسئلے جو ہیں ان کے وہ حل ہو جائیں، گھریلو مسئلے حل ہو جائیں، ہر پریشانی سے انہیں چھٹکارا مل جائے، نجات مل جائے، ہر مقصد میں انہیں کامیابی حاصل ہو، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ یہ ایک ہی دن کا وظیفہ ہے، حج کے دن کا وظیفہ ہے، اور یاد رکھیں حج والے دن آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے، رو رو کر، گر گڑا کر آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، اللہ کی رحمت آپ پر کس طرح برستی ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے حج والے دن مغرب کی نماز ادا کر کے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں آپ نے کسی سے بات بھی نہیں کرنی، اور جائے نماز پر آپ نے بیٹھ کر 500 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ 500 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے، رو رو کر، نہایت عاجزی اور انکساری سے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ دعا آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ مولا اس پاک اور بابرکت دن کے صدقے، حج والے دن کے صدقے میری ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا فرما، ہر پریشانی، مصیبت، رکاوٹ کو ختم کر دے، ہر طرح کے جادو کے جو اثرات ہیں، بندشیں ہیں، انہیں ختم کر دے، سارا سال ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو، امن و سلامتی ہو، گھر میں رزق بارش کی طرح برسے، مولا ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے اپنے، ہمارے گھر میں سے جتنی بھی تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں انہیں ختم کر دے، اور جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ لوگ اس طرح دعا کریں کہ مولا ہمارے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دے، کوئی ایسا ذریعہ بنا دے۔ نبی کا صدقہ دے کر آپ نے جب اللہ سے مانگنا ہے کہ مولا نبی کے صدقے کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ ہم قرضوں سے فارغ ہو سکیں، تو آپ نے اس طرح اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں ہر کام میں کامیابی ملے، ہر نیک مقصد میں انہیں کامیابی ملے، وہ دعا کریں کہ مولا ہمیں ہر کام میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، کامیابی ہمارا مقدر بن جائے، ہماری تقدیر بن جائے، ہم جو کام بھی کریں ہمیں اس میں کامیابی و کامرانی حاصل ہو۔ اور جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں وہ اللہ سے دعا کریں کہ مولا حج کے دن کے صدقے، اپنے نبی کے صدقے، نبی کے نواسوں کے صدقے مولا ہمیں بیٹوں سے نواز دے۔ جو لوگ بیٹیوں کے خواہش مند ہیں وہ اللہ سے دعا کریں کہ مولا فاطمہ الزہرا کے صدقے ہمیں نیک و صالحہ بیٹی عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کے علاوہ، اس وظیفے کے علاوہ اگر آپ کوئی
اور وظائف کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ کبھی ان کے گھر میں غربت نہ آئے، کبھی بھی ان کے گھر میں پیسوں کی کمی نہ ہو، تو وہ لوگ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف لازم پڑھیں، کیونکہ جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں، جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں، اتنی مرتبہ درود شریف پڑھ کے سورہ واقعہ کو پڑھ لیں۔ سورہ واقعہ جو ہے وہ بہت ہی بابرکت سورت ہے، اس سورت کی برکت سے آپ کے گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی اور سارا سال اللہ کی رحمت آپ پر بارش کی طرح برسے گی اور رزق بھی آپ پر بارش کی طرح برسے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے ان دونوں عملوں کو کرنا ہے۔ پہلے عمل کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور جو سورہ واقعہ کا عمل ہے وہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کر کے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی سمیع البصیر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور آپ کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ تھی حج والے دن وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور سنت ابراہیم کو پورا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔